بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا کہ حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بہا متحقق، جی اشیاء کے حقائق ثابت ہیں اور ان کا علم متحقق ہے، جی ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ یہ بات تو اجلا بدیہیات سے ہے جی کہ اشیاء کے حقائق ثابت ہیں اور ان کا علم متحقق ہے، جی اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے؟ جی سمجھے سوال؟ جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خلاف للسوفسطائیت، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سوفسطائیوں کا خلاف ہے، جی اختلاف ہے، جی اس لیے ہم کو یہ بات بیان کرنا پڑے۔ جی بات سمجھے؟ یعنی ہم نے خلاف للسوفسطائیہ کو سوال کے جواب پر محمول کیا۔ جی سوال یہ کیا کہ یہ بات تو اجلا بدیہیات سے ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ جی والعلم بہا متحقق۔ جی جب یہ اجلا بدیہیات سے ہے تو اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جی یہ سوال تو خلاف للسوفسطائیہ، اس سوال کا جواب ہے کہ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات اجلا بدیہیات سے ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اس کا منکر ہے، جی ہمیں ان کا رد کرنے کے لیے یہ بیان کرنے کی حاجت پڑی۔ جی اتنی بات آپ سمجھیں؟ جی اب غور کرنا یہاں پر اس گفتگو سے اس سوال کا جواب بھی حاصل ہو گیا۔ سوال یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری اس کتاب میں جی اپنا مذہب بیان کیا، جی لیکن مخالفین کا ذکر نہیں کیا، جی خلاف للروافض، خلاف للمعتزلہ، جی خلاف للخوارج۔ جی شارع ذکر کرے تو کرے، جی مصنف نے کہیں پر ذکر نہیں کیا۔ جی سمجھو بات کو؟ جی یہاں پر کیوں کیا؟ جی سوال ہے نہیں۔ جی پوری کتاب میں مصنف نے العقائد النصفیہ، متن عقائد میں کہیں پر بھی اپنے مخالف کا مذہب ذکر نہیں کیا، جی جی یہاں کیوں کیا؟ جی تو ہماری اس گفتگو سے اس کا جواب بھی حاصل ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا تھا یہ اجلا بدیہیات سے تھا، جی جی اس پہ سوال تھا جی کہ بھئی کیوں بیان کر رہے ہو؟ جی یہ بات تو واضحات سے ہے، جی اس کا کون انکار کرے گا؟ جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کے لیے کہا خلاف للسوفسطائیہ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سوفسطائیوں کا خلاف ہے، جی چونکہ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے اس لیے خلاف للسوفسطائیہ کہہ دیا، باقی کسی مسئلے پر یہ سوال نہیں ہوتا، اس لیے باقی کسی مقام پر یہ بات بیان کرنے کی حاجت بھی نہ تھی۔ جی اتنی بات آپ سمجھے جی نہیں؟ جی بات آ گئی ذہن میں؟ جی۔ خلاف خلاف سوفسطائیوں کے جی ذہن میں رکھیں کہ سوفسطائی کون ہیں۔ جی بعض حضرات نے کہا یہ کوئی خاص مذہب نہیں ہے، جی ہر وہ شخص جو حق کی مخالفت کرے جی وہ سوفسطائی ہے، جی ہر وہ شخص جو حق کے خلاف چلے جی جی وہ سوفسطائی ہے۔ جی جی بعض نے یہ کہا، جی بعض نے سرے سے ان کے وجود کا انکار کیا۔ جی ایسا کون ہو سکتا ہے؟ جی سمجھے بات کو؟ جی لیکن ذہن میں رکھیں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 فرقوں کا ذکر کیا، جی اور حق یہ ہے کہ ان کے فقط 3 فرقے نہیں ہیں اور فرقے بھی ہیں۔ جی جی جن 3 فرقوں کا علامہ سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان میں سے ایک ہے عنادیہ، جی۔ دوسرا ہے اندیہ، تیسرا جی۔ ہے لا ادریہ۔ جی جی ان کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ جی جی سمجھے بات کو؟ جی۔ لیکن یہ جو علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے 3 فرقے ذکر کیے، یہ 3 ان کی نظر میں تھے، یہ یہاں پر ان کا ذکر مناسب تھا اس لیے ان کو ذکر کیا، ورنہ سوفسطائیوں کے اور فرقے بھی ہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی جی اب ذہن میں رکھیں گروہ 2 بن گئے، ایک وہ گروہ ہے جو سوفسطائیوں کے وجود کا منکر، جی دوسرا وہ گروہ ہے جو سوفسطائیوں کے وجود کا مثبت، جی ایک وہ جو کہتے سوفسطائی ہیں ہی نہیں، یہ سوچ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، جی دوسرے وہ ہیں جن میں علامہ تفتزانی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سوفسطائی ہیں، جی ان کے یہ فرقے ہیں، ان کے یہ افکار ہیں، یہ نظریات ہیں۔ جی تو پھر اب ترجیح کس کی بات کو دیں؟ ذہن میں رکھیں
जो मुस्बित है उनकी बात, उनकी बात जी बात समझे। जी क्योंकि जो लोग नफ़ी कर रहे हैं कि ऐसा कोई फ़िरका नहीं, जी वो अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, जी। क्योंकि उनकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं हुई। जी जब मुलाकात नहीं हुई तो अब वो इनके वजूद का इनकार कर बैठे अपने इल्म के हिसाब से। जी और यहाँ पर जो नाफी हैं उनका इल्म मुहीत भी नहीं है जी कि पूरे आलम और पूरे जहान को उनका इल्म मुहीत हो, जी ऐसा तो है नहीं। जी तो लिहाजा जो मुस्बितीन हैं उनकी बात को, उनकी फ़िक्र को रुझान हासिल है। जी जो मुस्बितीन हैं उनकी फ़िक्र राजे है कि ऐसे लोग मौजूद हैं। जी बात समझे जी। बहरहाल यहाँ पर अल्लामा सादुद्दीन तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला ने 3 फ़िरक़ों का जिक्र किया है। एक है इनादिया, दूसरा इंदिया, तीसरा लादरिया। जी जी इनादिया, इंदिया, लादरिया। जी बात समझे नहीं जी। समझे। अब आप ज़हन में रखें कि इनादिया कौन है। जी वो लोग हैं जो अशिया के हक़ाइक़ के इनकारी हैं। जी वो कहते हैं ये जो कुछ भी है ये अवहाम हैं, ख़यालात हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं। जी जी ये इनादिया है। जी वजह है, जी जी बात समझे। जी पहला फ़िरका है इनादिया। जी जी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई हक़ाइक़ अशिया कुछ भी नहीं है, ये अवहाम है, ख़यालात है, जी मवहूमात है। जी बात समझे। जी क्यों कहते हैं वो बात करेंगे, माना करें। उनमें से बाज़ वो हैं उनमें से बाज़ जो इनकार करते हैं जो इनकार करते हैं अशिया के हक़ाइक़ का। अशिया के ठीक है, यानी अशिया के हक़ाइक़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, जी बल्कि क्या है, वो क्या कहते हैं और गुमान करते हैं गुमान करते कि ये हैं। अवहाम और ख़यालात बातिला है और वो इनादिया है। और वो इनादी वो जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं। जी उनका कहना है कि कोई ऐसा कज़िया नहीं जिसकी मुआरिज़ कज़िया ना हो। जी कोई ऐसा कज़िया नहीं जिसकी मुआरिज़ कज़िया ना हो। जी समझे। जी कैसे, मसलन जुज़िल आयत जज़ा साबित है या बातिल है। जी जुज़िल आयत जज़ा साबित है मुतकल्लिमीन के दलाइल से, जी बातिल है फ़लसफ़ा के दलाइल से। जी इसी तरह बेशुमार हर एक कज़िये का कोई ना कोई मुआरिज़ मौजूद है। जी। जवाज़ का हर कज़िये का कोई ना कोई मुआरिज़ मौजूद है। तो ज़हन में रखें कि कोई भी बात पाए तकमील तक पहुँचती नहीं है, तो ये सारी का सारा बातिल है। जी बात आप समझे नहीं जी समझे? जी। ये उन हज़रात ने कहा। जी और यहाँ पर एक और भी चीज़ ज़हन में रख लें कि सूफिया में एक गिरोह है जिन्हें सूफिया वजूदिया कहते हैं, जी जो वहदतुल वजूद के कायल हैं, जी जी जिनमें हज़रत शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका नाम सरे फ़हरिस्त है। जी और फिर सिलसिला चलते चलते हज़रत सैयदना ताजदार गोरड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी सूफिया वजूदिया से हैं। जी ठीक है। तो बाज़ हज़रात ने ये जुर्रत कर ली, उन्होंने कहा कि ये सोफस्ताइयों का जो पहला ग्रोह है ये सूफिया वजूदिया है। जी ये जहालत है, जी ये जहालत है। ये इनादियों का और सूफिया वजूदिया का की फ़िक्र से गफलत है जी या दुश्मनी है। जी सूफिया वजूदिया जो है वो हक़ाइक़ अशिया मानते हैं, क्यों नहीं मानते। जी समझे बात को। जी। तो इसलिए माज़अल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं है, ये जहालत है। सूफिया वजूदिया वहदतुल वजूद के कायल ज़रूर है, लेकिन ऐसा वो नहीं कहते कि हक़ाइक़ अशिया अवहाम और ख़यालात बातिला है। जी ज़हन में रखें जो इनादिया हैं ये तो वजूद बारी ताला के मुनकिर हैं, जी वजूद बारी ताला के भी मुनकिर हैं। जी और सूफिया वजूदिया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके फ़यूज़ को ताक़याम क़यामत जारी व सारी फरमाए। जी वो तो अकाबिर अहले इस्लाम से हैं, उनके बारे में ऐसा कैसे गुमान किया जा जी सकता है। जी समझो बात को। जी। तो लिहाजा हरगिज़ ये सूफिया वजूदिया नहीं है, जी ये एक गुमराह फ़िरका है जो ज़ात बारी ताला का मुनकिर है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं जी, है। जी। वो इनादिया है। जी जी बात समझियो, जी। माना करें। उनमें से बाज़ वो हैं उनमें से बाज़ जो वो इनकार करते जो हैं इनकार करते हैं अशिया के हक़ाइक़ का अशिया के और हक़ाइक़ गुमान करते हैं और गुमान ये करते हैं अवहाम हैं और अवहाम ख़यालात हैं, बातिला हैं ख़यालात बातिला और वो इनादिया और है। वो इनादी समझी बात को। जी। वो क्यों इनकार करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जी। इनका कहना ये है कि कोई भी ऐसा
کوئی بھی ایسا قضیہ نہیں جس کا موارث قضیہ موجود نہ ہو. جی ہر قضیے کے موارث کوئی نہ کوئی قضیہ موجود ہے. جی تو لہٰذا کوئی بات بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، کوئی چیز بھی وہ ثبوت تک نہیں پہنچتی. جی بات سمجھے. جی دوسرا گروہ کیا ہے؟ دوسرا گروہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے جو حقائق ہیں وہ نفس امری نہیں ہے جی بلکہ اعتقاد کے تابع ہے. جی پورا جہان اعتقاد کے تابع ہے. جی جوہر کو آپ نے جوہر مانا تو وہ جوہر ہے، عرض کو آپ نے عرض مانا تو عرض ہے. جی. جوہر کو آپ نے عرض مانا تو وہ جوہر جوہر نہیں، وہ عرض ہے. جی یعنی حقائق کی نفس امریت کے انکاری ہے، جی اعتقاد کے تابع مانتے ہیں. جی نہیں سمجھو بات. جی یہ کیا؟ یہ اندیا ہے. جی ان کو اندیا منسوب ہے نا اندا کی جانب. جی اندیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو میری فکر ہے، جو میرا نظریہ ہے، جی شے کی حقیقت وہ ہے جو اندی ہے. جی میں اس کو مانتا ہوں. جی جوہر مانتا ہوں تو وہ جوہر ہے، عرض مانتا ہوں تو عرض ہے، قدیم مانتا ہوں تو قدیم ہے، حادث مانتا ہوں تو حادث ہے. جی جی بات سمجھے جی. نہیں؟ یہ اندیا ہے. جی ان کے رد کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، غور کریں، آپ ان کے رد کے لیے کہہ سکتے ہیں. اور دیکھ رہے ان کا کیا دعویٰ ہے کہ الاشیاء تابعۃ للاعتقاد. جی الاشیاء تابعۃ للاعتقاد. جی ٹھیک ہے. اشیاء اعتقاد کے تابع ہیں. جی جی اشیاء اعتقاد کے تابع. اشیاء اعتقاد کے تابع. یہ ان کی فکر ہے. جی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا اعتقاد یہ ہے کہ اشیاء اعتقاد کے تابع نہیں ہے. جی دھیان رکھنا، جی میرا اعتقاد یہ ہے جی کہ اشیاء اعتقاد کی تابع نہیں ہے. جی جی الاشیاء لیست بتابعۃ للاعتقاد، میرا اعتقاد یہ ہے. جی ان کا کیا کہنا ہے کہ الاشیاء تابعۃ للاعتقاد. جی ہم نے کہا بھئی تمہاری فکر ادھر آپ سامنے رکھو. جی میرا یہ اعتقاد، میرا اعتقاد ہے نا، جی جی میرا اعتقاد ہے کہ الاشیاء لیست بتابعۃ للاعتقاد. جی میرے اس اعتقاد کی وجہ سے جی جی اشیاء اعتقاد کے تابع رہیں یا نہیں رہیں. جی میرے اس اعتقاد کی وجہ سے جی جی اشیاء اعتقاد کی تابع نہیں رہیں. جی یعنی دیکھو میرا اعتقاد درست ہو، جی جی میں کہہ رہا ہوں الاشیاء لیست بتابعۃ للاعتقاد، جی میرا اعتقاد درست ہو جی تو مطلب کیا نکلے گا؟ مطلب یہ نکلے گا کہ اشیاء اعتقاد کے تابع نہیں. جی میرے اس اعتقاد کی وجہ سے اشیاء جی اعتقاد کی تبعیت سے نکلی یا نہیں نکلی؟ جی اگر نکلی تو تمہارا مذہب باطل ہو گیا. تم نے تو کہا تھا تابع ہے، جی وہ تو تابع نہیں رہی. جی جی اور اگر کہو کہ میرے اعتقاد کی وجہ سے جی جی اشیاء اعتقاد کی تبعیت سے نہیں نکلی، جی میرے اس اعتقاد کی وجہ سے اشیاء اعتقاد کی طبیعت سے نہیں نکلی بلکہ اعتقاد کے تابع رہی، جی جی تو پھر میرا یہ اعتقاد باطل ہو گیا. جی جی کیونکہ میں نے کہا میرا اعتقاد تھا الاشیاء لیست بتابعۃ للاعتقاد. جی میرے اعتقاد کے باوجود وہ لیست بتابع نہیں، وہ تابع ہے. جی میرا اعتقاد لیست بتابع، وہ تابع ہے. جی تو پھر چیز میرے اعتقاد کی موافق نہ ہوئی نا. جی تم نے کہا تھا موافق ہے، جی تم نے کہا تھا تابع، یہ تابع نہیں، جی باطل ہو گیا. جی جی اگر الاشیاء لیست بتابعۃ للاعتقاد جی یہ میرے ماننے پر جی اشیاء اعتقاد کی طبیعت سے نکل جائیں جب بھی تمہارا نظریہ باطل ہے، جی اور اگر اشیاء اعتقاد کی طبیعت سے نہ نکلے جب بھی تمہارا نظریہ باطل ہے، جی یہ ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں. جی مزید اس کی بات آگے آتی ہے کیونکہ ان سے مناظرہ جو ہے وہ ان سے مناظرہ کا کوئی طریق نہیں ہے. جی آگے چل کے بات آئے گی، جی اس پہ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ گفتگو کریں گے. جی جی بات ہے ذہن میں. بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ ہیں اندیا. جی یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہ بات ان کی فکر کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے، جی لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا تمہارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں ہوتا. جی تمہارے نزدیک یہ اعتقاد کتابیں نہیں، ہمارے نزدیک اعتقاد کتابیں ہیں. جی لیکن تعارضات اور معارضات، مناقضات ان کی فکر میں موجود ہیں. جی بات سمجھے؟ مانا کریں.
اور بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اشیاء کے ثبوت کا، اشیاء کے ثبوت کا، جو انکار کرتے ہیں اشیاء کے حقائق کے ثبوت کا، اشیاء کے حقائق کے یعنی ان کا ثبوت کوئی ثبوت نفس امری نہیں ہے۔ جی حقائق اشیاء ہیں، جی پہلا ہے اشیاء کے حقائق کے انکاری، جی دوسرے اشیاء کے حقائق کے ثبوت کے ماننے والے لیکن ان کی نفس امریت کے انکار، جی جی اور گمان کرتے ہیں گمان کرتے کہ ہیں اعتقاد کی تابع ہیں، اعتقاد کے حتیٰ کہ اگر ہم اعتقاد کریں شے کو جور تو جور ہے، عرض تو عرض ہے، قدیم تو قدیم ہے، حادث تو حادث ہے، اور وہ اندیا ہے۔ اور وہ ہندی اور تیسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہیں جی اور ان کے حقائق نفس امریہ بھی ہیں، جی لیکن ہمارا ان کے بارے میں علم متحقق نہیں ہے، جی ہمیں ان کے بارے میں شک ہے، جی ہمیں ان کے بارے میں شک ہے، ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے۔ جی اتنی بات سمجھے؟ جی جی جب آپ نے کہا نا جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے، جی جی ہمیں ہر شے کا شک ہے، ہر چیز کے بارے میں شک ہے، جی توجہ ہے؟ جی جی تو ہم نے کہا تم نے ان چیزوں کے بارے میں شک کا اعتقاد کیا نا، جی جی تم نے یہ تو مانا نا جی کہ ہمیں ان کے بارے میں شک ہے۔ جی غور کرو، یہ نظریہ تو تمہارا بنا، جی تم کہہ رہے ہو ہر چیز کے بارے میں ہمیں شک ہے، جی تو جب تمہیں ہر چیز کے بارے میں شک ہے تو ان چیزوں کے بارے میں شک ہونے کا تو تمہیں اعتقاد ہے نا۔ جی دیکھو نا، شک ہے تصور کی اقسام سے، جی جی وہ کہتے ہیں ہمیں تصدیق کسی چیز کی حاصل ہی نہیں ہے، جی ہمیں ہر چیز کا تصور ہے، جی جی اور تصور بھی کون سا؟ جس کی دونوں جانبیں برابر ہیں، جی ایسا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، جی ایسا ہے نہیں بھی ہے، جی ان کے نزدیک سارے اعلی حق ہیں، جی کوئی غلط نہیں ہے، جی آپ سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ان کے نزدیک سارے درست ہیں، جی کوئی باطل نہیں ہے، جی سمجھے؟ جس نے جو ہے نا وہ عالم کے قدم میں بھی شک ہے، عالم کے حدوث میں بھی شک ہے، جی سمجھے بات کو؟ ان ساری چیزوں میں شک ہے، جی لیکن غور کرو، ان پر اعتراض یہ ہوا کہ تم کہہ رہے ہو ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا اعتقاد نہیں ہے، جی ہر چیز کا شک ہے، جی تو شک ہونے کا تو اعتقاد ہے نا تمہیں جی کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں شک ہے، جی ایک اعتقاد تو حاصل ہوا نا۔ جی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس میں بھی شک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں شک ہے، جی سمجھے نہیں؟ جی جی انہوں نے پہلے کہا تھا ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں شک ہے، جی ہمارا اعتقاد ان سے متعلق نہیں، شک متعلق ہے، جی انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ جی تو جب ان پر یہ اعتراض ہوا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ شک ان سے متعلق ہے، جی شک ان سے متعلق ہے، جی جی اس کا تو تمہیں اعتقاد ہے نا، شک کے تعلق کا تو اعتقاد ہے، جی جی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شک کے ان سے تعلق کا بھی اعتقاد نہیں ہے، شک کے تعلق میں بھی شک ہے، جی جی یعنی ہمیں اس بارے میں بھی شک ہے جی کہ بھئی ان چیزوں کا ہمیں شک ہے، شک نہیں ہے، جی نہیں سمجھے بات؟ جی اسے کہا حلوم مجرن، جی چلتے آؤ، ہمیں کسی چیز کا اعتقاد ہے ہی نہیں، جی جس چیز کے بارے میں تم کہو گے نا اس چیز کے اس چیز کا بھی اعتقاد نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم کو شک ہے، جی نہیں سمجھے بات؟ جی یہ کہ لا ادری ہے، ہر چیز کے بارے میں لا ادری، جی ان کے رد کا طریقہ کیا ہے وہ علامہ تفتزانی بات کریں گے، جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی نہ کریں۔ اور بعض وہ ہیں بعض جو وہ انکار کرتے ہیں شے کے ثبوت کا، شے کے ثبوت اور لا ثبوت کے علم کا، ثبوت و لا ثبوت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ شک ہے، وہ شاک اس کو شک ہے۔ جی ان پر اعتراض یہ تھا کہ شک کے تعلق کا، شک کا تعلق تو مانتے ہو نا؟ جی کہ نہیں، وہ بھی نہیں مانتے ہم، اس میں بھی ہم کو شک ہے، اور شاک ہے اس بارے میں کہ وہ شاک ہے، اور کھنچتے چلے آؤ، حلم لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، حلم جرنین کھنچتے چلے آؤ، بات کو آگے لیتے ہو، اور وہ لا ادریہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تین فرقے، یہاں پر یہ سوال ہے، میں نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن ابھی اصرار کر دیتا ہوں، سوال یہ کہ سوفسطائیوں کے تو اور بھی مذاہب ہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقط 3 مذاہب کیوں بیان کیے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی نظر میں یہ 3 تھے، اس لیے انہوں نے ان 3 کا بیان کیا،
باقی مذاہب جو آپ کی نظر میں نہیں تھی اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ کہ سوفسطائیوں کے اور مذاہب ہیں جی لیکن اس مقام کی مناسبت دیکھو نا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق. جی ان دو جملوں میں جن سوفسطائیوں کا اختلاف ہے، خلاف ہے، جی ان سوفسطائیوں کو یہاں ذکر کرنا چاہیے تھا. جی جی تو تفتزانی علیہ الرحمہ نے فقط ان کو ذکر کیا، جی یعنی مقام کی مناسبت فقط ان تین فرقوں کے ذکر کا تقاضا کرتی تھی، جی. اس نے ان تین کو ذکر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی فرقہ ان کا ہے نہیں، جی. اور بھی ان کے فرقے موجود ہیں. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. پہلے جواب میں ہم نے یہ کہا کہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی نظر میں اور کوئی تھا نہیں، جی یہ کوئی بہت زیادہ مناسب جواب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. دوسرا جواب وہ زیادہ مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں کو ذکر کیا کہ جو اس مقام کی مناسبت جن کا تقاضا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے.